أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذلك حقت كلمات ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون کذالک، اور بالکل ایسے ہی. یہاں پر کاف جو ہے تشبیہ کے لیے استعمال ہوا نا، کہ ایسے ہی. تشبیہ میں کہتے ہیں نا کہ یہ بچہ ایسے ہی ہے جیسے فلاں کا بچہ ہے، یہ بچہ ایسا گورا ہے جیسے فلاں چیز. تو یہ جو کاف ہے تشبیہ کے لیے، کذالک ایسے ہی. کیسے؟ یعنی یہ جو توحید ہم نے اوپر بیان کی ہے، اور یہ جو ہم نے کہا ہے کہ ذالکم اللہ ربکم الحق، یہ جو تمہارا پروردگار ہے اللہ، بس یہی سچا رب ہے تمہارا. جس طرح یہ چیزیں حق ہیں، سچائی پہ مبنی ہیں، بالکل ٹھیک اسی طرح حقت کلمت ربک، تیرے پروردگار کا جملہ، تیرے پروردگار کی بات ٹھیک ہوئی علی الذین فسقوا، ان لوگوں پر جو فاسق ہیں. اللہ کا کون سا کلمہ ٹھیک ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی کون سی بات ٹھیک ہوئی؟ پہلے تو تشبیہ دے دی نا کہ جس طرح خدا کی بات توحید اور اللہ کی ربوبیت اور اللہ ہی کا رب ہونا، یہ باتیں سچی ہیں، بالکل ایسے ہی ایک چیز سچی اور ہو گئی. کیا چیز سچی ہوئی؟ تیرے رب کا کلمہ. اللہ کا کلمہ کون سا سچا ہوا؟ وہ کلمہ آگے آ رہا ہے. ایک تفسیر تو یہ کی گئی ہے کہ کذالک حقت کلمت ربک، اور ٹھیک تیرے پروردگار کی بات کافروں کے لیے، علی الذین فسقوا، جنہوں نے فسق کیا ہے ان کے حق میں ٹھیک تیرے پروردگار کی بات پوری ہوئی کہ انہم لا یؤمنون، کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے. تو کلمہ سے مراد یہ ہو گیا آخری ٹکڑا کہ رب کی بات یہ پوری ہو گئی کہ یہ جو کافر ہیں یہ ایمان نہیں لائیں گے. ایک تو ترجمہ یہ کیا گیا، اور دوسرا ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ کذالک حقت کلمت ربک علی الذین فسقوا، اور تیرے پروردگار کی بات جیسے توحید اور ربوبیت کے بارے میں حق ہے، ایسے ہی وہ اس معاملے میں بھی سچائی پہ مبنی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا کہ انہم لا یؤمنون، کہ ان پر اللہ کا عذاب آ کر رہے گا. انہم لا یؤمنون، کیونکہ یہ ایمان نہیں لائے. تو وہ جو کلمہ ہے نا، اصل میں لفظ کلمہ پہ بحث ہے کہ یہ کلمہ کون سا ہے خدا کا. یا تو مان لیا جائے کہ یہی ہے جو آخر پہ آیا ہے کہ انہم لا یؤمنون، اور یا یہ مان لیا جائے کہ یہ کلمہ نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر نہیں کیا، صرف اشارہ فرما دیا ہے کہ جو لوگ کافر ہیں ان کے بارے میں تیرے پروردگار کی بات سچی ہوئی کہ ان پر عذاب آئے گا. کیوں؟ انہم لا یؤمنون، کہ وہ لوگ ایمان نہیں لاتے. دونوں طرح ترجمے بھی کیے گئے ہیں، دونوں طرح تفسیر بھی کی گئی ہے. رہ گئی یہ بات کہ علی الذین فسقوا، ان لوگوں کے حق میں جنہوں نے فسق اختیار کیا ہے. تو فسق کا کامل درجہ مراد ہے. فسق کے کامل درجے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے فاسق کی تشریح تو پچھلی مرتبہ گزر گئی. وہ آدمی جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ فاسق ہو گیا. اب وہ نافرمانی کس درجے کی ہے؟ ایک آدمی صغیرہ گناہ کرتا ہے، معمولی نافرمانی، ایک آدمی کبیرہ گناہ کرتا ہے، بڑی نافرمانی ہوگی، اور ایک آدمی کبیرہ گناہ سے بھی آگے بڑھ کر کفر کرتا ہے تو بہت بڑی نافرمانی ہوگی. تو یہاں پر اللہ نے چونکہ یہ فرمایا کہ انہم لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے، تو اس کا مطلب ہے وہ کافر ہوئے. تو فسق سے مراد یہاں پر کفر ہو گئی کہ تیرے پروردگار کی بات بالکل سچی ہے، ایسے ہی جیسے توحید، جیسے اور چیزیں ربوبیت اس کی، اسی طرح کافروں کے حق میں فاسق کے مراد کافر ہو گئے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ خدا کا عذاب نہ آ جائے، یا یہ کہ اللہ کا عذاب ان پہ آئے گا کیونکہ یہ ایمان والے نہیں ہیں. تو جو دلیل اوپر دی تھی اس کا ثمرہ، اس کا نتیجہ یہ نکالا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فذالکم اللہ ربکم الحق، تمہارا یہ ہے رب سچا اللہ ہے. اور پھر اس کے بعد بتا دیا کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے. اتنے واضح دلائل کے باوجود اگر کوئی انسان نہیں مانتا تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے، اس کا جواب آگے چل کے دے رہے. پھر ایک اور سوال یہاں پر کیا ہے، اور یہ سوال ایسا ہے کہ کفار مکہ سے اس کا جواب نہیں آیا.